السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قابل قدر علماء کرام، محترم بزرگان دین و ملت، پیارے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی خواتین اسلام، پیارے بچوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی مشہور آیت کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، ورسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارو، نبی کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارو، لعلکم ترحمون. جب تم ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا تمہارے اوپر. محترم حاضرین، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد بتایا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو پیدا کیا تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مقصد زندگی، ہمارے زندگی کے مقصد کے تعلق سے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادتوں کے لیے پیدا کیا. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کی علت بیان کرتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ میں جان سکوں کہ لوگوں میں سب سے بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں. صرف عمل کرنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے. عمل تو کرنا ہے، لیکن عمل کرنے سے پہلے ایک سوال ہے، ایک کوشچن مارک ہے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس میں اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں، اس میں اتباع کتاب و سنت کی ہے یا نہیں، میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں.
تبھی جا کر ہم جو عمل کریں گے وہ عمل اچھا عمل کہلائے گا۔ اگرچہ ہمارا عمل قرآن و حدیث کی مخالفت کرتی ہو، ہمارا عمل قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہو، تو پھر وہ اچھا عمل نہیں، برا عمل کہلائے گا۔ تو انسان کی زندگی کو پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے، بنیادی مقصد، اصل جو مین ٹارگٹ ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا، اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ اور وہ جو بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، وہ عبادت بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے، چاہے وہ دنیاوی زندگی کے معاملات ہو یا عبادات ہو، ہر چیز میں ہمارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، کوئی نمونہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے عبادت میں بھی ہمارے لیے کوئی فرسٹ پریفرنس کسی کو دینا ہے، کسی کو آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر ماننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں یاد رکھو، تمہارے لیے تمہاری زندگی کے جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ کسی کو دیکھ کر ہم اگرچہ سامنے آگے بڑھیں، ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، ان کو فالو کریں، تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ایسے کون لوگ کرتے ہیں؟ نبی کی اتباع کون کرتے ہیں؟ نبی کی باتوں کی پیروی کون کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ وہ ایسے لوگ ہیں، ان کی صفت بیان کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کو آخرت کے دن پر یقین ہوتا ہے کہ آخرت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آخرت قائم کرے گا، قیامت قائم کرے گا، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو جب میں کھڑا ہوں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی کے ہر معاملات کے سلسلے میں جب سوال کرے گا تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی، آخرت میں میرا کیا ہونے والا ہے، میرا حشر کیا ہونے والا ہے، میں جنت میں جانے والا ہوں یا میرے مقدر میں جہنم ہے، اس کی تیاری کرتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ اس کی فکر لاحق ہوتی ہے اس کو کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنا ہے، مجھے جنت حاصل کرنا ہے، اور اس کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی لوگ نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور ہر معاملات میں، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو یا عبادات ہو، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی بندے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہی سنت کی پیروی کرنا، سنت کو فالو کرنا، سنت کی اتباع کرنا آسان ہے۔ ورنہ اگرچہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے، تو آج کل دیکھیں گے نت نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں، مرتدین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، گمراہ کن فرقے روز بروز اضافے ہو رہے ہیں، ان کے نت نئے فتنے، نت نئے فرقے جنم لے رہے ہیں روزانہ۔ اگرچہ ہم قرآن و حدیث کی صحیح اتباع نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کی پیروی نہیں کریں گے، تو بہت آسانی سے سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے نا، بہت آسانی سے انسان بھٹک سکتا ہے، گمراہی کے راستے پر جا سکتا ہے، اگرچہ صحیح قرآن و حدیث کو سمجھنے اور پرکھنے کے اس کے اندر حکمت نہیں، اس کے اندر علم دین نہیں ہے، وہ علم دین سے دور ہے، وہ علماء کے تعلقات نہیں ہیں، یعنی علماء سے تعلق نہیں رکھتا، علماء سے اس کے تعلقات نہیں، علماء سے بات چیت نہیں کرتا، علماء سے دور رہتا ہے، علماء کے ساتھ اس کی فرینڈشپ نہیں ہے، علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہے، دینی مجلس میں نہیں بیٹھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے سوشل میڈیا آج کے لیے فتنہ ہے، دین کے نام پر فتنہ ہے، دینداری کے نام پر فتنہ ہے۔ آپ جتنے بھی اسٹیٹس دیکھ لیں، جتنے بھی اسٹیٹس آج کل دین کے نام پہ وائرل ہو رہے ہیں، اس میں اکثر آپ دیکھیں گے موضوع روایتیں، من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر لوگ دین کی اشاعت کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، اور سلف و صالحین کی جو منہج ہے، صحابہ کی جو منہج ہے، اتباع کتاب و سنت، اس کی پیروی کرتے ہوئے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کبھی ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ورنہ اس دور میں، اس جنریشن میں
قرآن و حدیث کی اتباع کرنا، قرآن و حدیث کو فالو کرنا بہت مشکل ہے، بہت الرٹ رہنا ہے، بہت چوکنا رہنا ہے، بہت ہوشیار رہنا ہے، کب کس گھڑی کس حدیث کو ہم کس بات کو، کس اسٹیٹس کی بات کو حدیث سمجھ کر اپنانے لگیں، اس کی کوئی خیر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے تحت ذریعے آپ جو بھی دین سیکھ رہے ہیں یا دین کو سمجھ کر اس کو دین سمجھتے ہیں، وہ ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے، وہ ویڈیو اسٹیٹس پہ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ قرآن و حدیث کی اتباع کر رہا ہوں یا نہیں، جو بات میں شیئر کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی بات ہے یا نہیں۔ دین کی بات لے کر، دین کا لبادہ اوڑھ کے، دین کے نام پہ اگرچہ ہم غلط پھیلائیں گے تو ان گمراہ کن جو عقائد ہیں ان کو پھیلانے والوں میں، شیئر کرنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو صحیح سمجھے، سلف صالحین کا جو منہج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، حدیث کو سمجھنے کا، اس کے مطابق ہم سمجھنے کی، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ حدیث بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے مجھے فالو کیا، جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی، گویا اس نے اللہ کی اتباع کی، اللہ کو فالو کیا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، اور جس نے میرا انکار کیا، یعنی مجھے فالو نہیں کیا، میرے باتوں کو نہیں مانا، میری پیروی نہیں کی، میری اتباع نہیں کی، میری بات نہیں مانی، جس نے میری نافرمانی کی، گویا اس نے اللہ کی نافرمانی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس بات کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے حدیث سمجھ کر ہم اپنا رہے ہیں، اس اپنانے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ دینداری والی بات، دین کی بات سمجھ کر ہم جو سوشل میڈیا کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھ لے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے دین کے نام پر، وہ اسٹیٹس اتھینٹک ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں اس کی دلیل ہے یا نہیں، اس کے بعد اتباع کرنے کی کوشش کرے، اس کے بعد فالو کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور ان کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جنت کیسی جنت ہے، وہ کیسے محلات ہیں جنت کے، ایسے محلات ہیں، ایسے پیلس ہیں جنت کے محل جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ رکھا ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے محلات بنائے رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے، مجھے اور آپ کو جنت حاصل کرنا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، ہر کوئی یہ تمنا کرتا ہے، یہ آرزو لے کر زندگی گزارتا ہے کہ مجھے جنت حاصل کرنا ہے، کسی بھی طریقے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہر کوئی اس کی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، سوچتا ہے، ڈریم ہے اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے، اس کی خواب ہے۔ لیکن اگرچہ وہ قرآن و حدیث کی اتباع نہیں کرتا، ہر بات میں دنیاوی معاملات ہو یا عبادات ہو، اس میں قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتا، تو یہ جنت اتنے آسانی سے ملنے والی نہیں۔ یہ جنت قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے، قرآن و حدیث کو فالو کرنے والوں کو ہی جنت ملنے والی ہے، ہر کسی کے لیے جنت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں گناہ کرتے رہیں، ہم اپنی زندگی میں خلاف شرعی کام کرتے رہیں، اپنی زندگی میں شریعت کی مخالفت کرتے رہیں، قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہمارے اعمال رہیں، اور ہم یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے گی، یہ بے وقوفی ہے، یہ نادانی ہے میرے بھائیوں، یہ ناسمجھ ہے، یہ بے عقلی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ جملے سخت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ آپ کے اعمال قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت حاصل کرنا ہے تو قرآن و حدیث کی پیروی، قرآن و حدیث کو فالو کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا، جو فارمولہ ہمیں سکھایا،
اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے معاملات میں آئیڈیل نہیں بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمان ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں، من بعد ما تبین لہ الہدی، اور اس کے باوجود ان کے پاس ہدایت پہنچ چکا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور یہاں جو ہے قرآن و حدیث کی اتھینٹک باتیں، صحیح باتیں بھی سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں۔ آپ کو پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ اکثر ان پڑھ ہوتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لوگ جو ہے لوگوں سے، جو بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم دین ہیں، یا جو وہاں کے مفتی ہیں، ان سے رجوع کرتے تھے۔ آج کل کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ اگرچہ صحیح معلومات حاصل کرنا چاہیں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اتھینٹک انفارمیشن اسلام کا مل جاتا ہے۔ صحیح اسلام آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مل جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ صحیح اتھینٹک ویب سائٹس کون سے ہیں، وہ اتھینٹک اسلامک ویب سائٹس کون سے ہیں، وہ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق جو بات جانکاری ہیں، ایسی جانکاری مجھے کہاں ملنے والی ہے، یہ ویب سائٹس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یہ میرا تلخ تجربہ ہے کہ آج بھی میں اسلامک انفارمیشن عالم ہونے کے تحت بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، سوشل میڈیا کا جب ہم استعمال کرتے ہیں، گوگل پر جب سرچ کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے، جو پہلے جتنے بھی ٹاپکس آتے ہیں وہ یا تو قادیانی والے لکھتے ہیں، یا شیعہ والے لکھتے ہیں، یا ماتریدیہ والے لکھتے ہیں، یعنی جو غلط فرقے ہیں، ایسے فرقے جو غلط ہیں، ایسے فرقے جو قرآن و حدیث کی مخالفت ہیں، ایسے فرقے جن کو کافر کہا جاتا ہے، ایسے لوگ اسلام کے نام سے ویب سائٹ چلا رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا جب ہم دین کے لیے استعمال کریں تو ان ویب سائٹ کو پہلے علماء سے رجوع کر کے معلوم کر لیں کہ اے عالم دین جو آپ کے مسجد میں رہتے ہیں، ان سے رجوع کریں کہ دیکھیے آپ کے پاس مجھے آنے کا وقت تو نہیں ملتا، لیکن میں سوشل میڈیا کے ذریعے کبھی کبھی دین حاصل کرتا ہوں، کون سے ویب سائٹ اتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، کہاں سے میں دین حاصل کروں۔ اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا جو ایک ذریعہ ہے وہ یہ ہے یوٹیوب میں بھی کون سا چینل میں سلیکٹ کروں، کون سے چینلز اتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، وہ علماء سے معلوم کریں۔ علماء کو معلوم ہے کہ کون سے چینلز اچھے ہیں، کس چینل میں قرآن و حدیث کے مطابق بات چل رہی ہے، اور کون سے چینل اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی مخالفت کی باتیں کر رہی ہیں۔ یہ علماء اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں، ورنہ اسلام کے نام سے آپ سوشل میڈیا پہ جتنا بھی سرچ کریں گے، اکثر میں بولتا ہوں نا، میرا تلخ تجربہ ہے، یہ میرا ایکسپیرینس، خود کا ایکسپیرینس، ایک عالم ہوتے ہوئے بھی میں جب بھی سرچ کرتا ہوں، سب سے پہلے ٹاپ 5 میں جو پیجز آتے ہیں وہ یا تو قادیانی کا عالم ہوتا ہے، یا تو ایسے گمراہ کن فرقے کے عالم ہوتے ہیں، یا تو شیعہ کا عالم ہوتا ہے، یا بریلوی کا عالم ہوتا ہے، جو اس میں اپنے طرف سے من گھڑت روایتیں، ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں اسلام کے نام پہ اس میں ارشاد کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جب بھی ہم دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، الرٹ ہو جائیں، علماء سے رجوع کریں۔ جب تک آپ کا تعلق علماء سے نہیں ہوگا، آپ صحیح معنی میں دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، میری بات کو یاد رکھیں، جب تک آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن مسجد سے نہیں ہوگا، آپ کا تعلق، آپ کا کنیکشن موحد عالم دین سے، علماء ربانی سے آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا، آپ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد سے تعلق قائم کریں، اور اچھے موحدین علماء، متشرعین علماء جو قرآن و حدیث کو دلائل کی روشنی میں آپ کو سمجھائیں گے، ایسے علماء سے کانٹیکٹ رکھیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہمارے لیے کوئی اچھا زمانہ نہیں ہے۔ اس کا صحیح استعمال وہی کر سکتے ہیں جو علماء کے نگرانی میں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ علماء کی نگرانی میں کریں، علماء سے تعلقات رکھیں، وہ بھی علماء سو نہیں میرے بھائیوں، معاف کیجئے گا، ایسے علماء جو علماء ربانی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے متقی پرہیزگار ہیں، ایسے علماء سے کانٹیکٹ رکھیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں ہدایت آنے کے باوجود، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ لوگ جو جن باتوں پر، حق پر مسلمین کی ایک جماعت موجود ہے،
قرآن و حدیث کی روشنی میں چلنے والے، قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے ایک جماعت المسلمین ہیں، ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی اجماع امت، دیکھیے یاد رکھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجماع امت یعنی امت کا اجماع یعنی میجارٹی، امت کی میجارٹی جو ہے یہ ایک بات پہ متفق ہے کہ اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کی میجارٹی کبھی بھی گمراہ بات نہیں کر سکتی، گمراہی کی بات نہیں کر سکتی۔ واقعی قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والے کبھی گمراہی کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ امت کا جس بات پر اجماع ہو اس کی مخالفت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اجماع امت کی مخالفت کرتے ہیں یا رسول کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہوں میں، نولہ ما تولی، پھر ایسے لوگوں کو میں ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ اسی گمراہ کن فرقے کے اتباع کرنے لگتے ہیں یا گمراہ جو راستے ہیں اس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتے، اور میں کبھی ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ آج کل دیکھ لیں اکثر ہمارے سوسائٹی میں میجارٹی جو لوگ ہیں اکثریت میں قرآن و حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے تھوڑا بہت جو علم سیکھ رہے ہیں نا اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، حالانکہ سوشل میڈیا سے زیادہ مسجد سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ صباحی اور مسائی، صبح و شام کے جو دروس ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں، عشاء کے وقت میں جو موحدین حضرات آپ کو صحیح درس سمجھا رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس طریقے سے علم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ سہارا لیں گے تو پھر بھٹکنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، گمراہ ہونا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نبی کی پیروی نہیں کرتے ہیں، میرے نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، اور جماعت المسلمین کا جن باتوں پر اتفاق ہے، کتاب و سنت کی بات جو کرتے ہیں، کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم دین کے نام پر کوئی عمل کرنے جاتے ہیں تو عمل کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ جو عمل ہے، یہ جس کی بات میں ماننے جا رہا ہوں، جو اتباع کرنے جا رہا ہوں، جس کی پیروی کرنے جا رہا ہوں، اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ اصل یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے معلوم؟ یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے نا، یہ شعبان کا مہینہ، اور اس شعبان کے مہینے میں بدعات، خرافات، نت نئے بدعات آپ کو عام ہوتے ہوئے نظر آئیں، جس کی دلیل قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں، جس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ شعبان کی فضیلتیں جو بیان کی جاتی ہیں، خصوصاً 15ویں شعبان کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، شب قدر کے نام پر جتنے بھی اس رات کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اس کی حقیقت قرآن و حدیث میں کچھ بھی نہیں۔ کیا 15 شعبان کی کوئی حقیقت ہوتی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں جاتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کیا وہ نبی کی پیروی نہیں کرتے، نبی کی اتباع نہیں کرتے؟ جو چیز نبی کے زمانے میں نہیں، جو چیز خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں، جو چیز ائمہ اور محدثین کے زمانے میں نہیں، یہ آج کل جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ بدعت ہے میرے بھائی۔ دین کے نام پر، دین سمجھ کر، ثواب کی نیت سے جو بھی عمل ہم کرنے جاتے ہیں، اگرچہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہی بدعت ہے۔ اصول ہے، آپ ایک رول یاد رکھ لیں، ایک فارمولا یاد رکھ لیں کہ وہ چیز جو آپ عمل کرنے جا رہے ہیں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اگرچہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے تو یہ دین میں ایک نئی چیز ہے، دین میں ایک نئی بات ہو گئی، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، دین میں کی جانے والی ہر نئی بات، ہر نئی چیز، ہر نیا عمل بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی ہم عمل کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، پہلے یہ دیکھ لیں اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ میں شب برات کے تعلق سے چند بنیادی باتیں آپ کو بتاتا چلوں جو آج کل
عوام میں بہت وائرل ہے، لیکن اس کی حقیقت قرآن و حدیث میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 15ویں رات کو، 15ویں شعبان کو، جس کو لوگ شب قدر کی رات کہتے ہیں، شب برات کی رات کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، رحمت والی رات، لیلۃ البرکہ بھی کہتے ہیں، برکت والی رات، شب برات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن جو ہے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس دن لوگ ساری انسانیت کو معاف فرما دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس کا میننگ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ شب فارسی ورڈ ہے اور برات عربی ورڈ ہے۔ فارسی ورڈ عربی میں کیوں استعمال ہوگا؟ قرآن و حدیث میں اگرچہ واضح طور پر شب برات کی کوئی حقیقت ہوتی تو شب برات کا نام قرآن و حدیث میں موجود ہونا چاہیے۔ آپ سرچ کر لیں کہیں بھی، قرآن و حدیث میں شب برات کا نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ شب جو ہے فارسی ورڈ ہے اور برات عربی ورڈ ہے۔ فارسی ورڈ عربی ورڈ مل کے قرآن و حدیث میں کہیں بات آپ کو نظر ہی نہیں جاتی، جس کی ایک موٹی بات کرتا ہوں، جو ورڈ قرآن و حدیث میں موجود ہی نہیں، کیا اس کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو شب فارسی ورڈ ہے، پرشین لینگویج ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نائٹ، رات، اور برات کا مطلب جو ہے گناہ سے نجات یا جہنم سے آزادی، اس طریقے کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے فارسی والوں نے بنایا ہے، شیعہ والوں نے اس کا ایجاد کیا۔ اس کی تاریخ آپ دیکھیں گے، شیعہ والوں نے اس کو ایجاد کیا۔ ان کے 12ویں جو امام ہیں، ان کا یہ ہے کہ ہمارے 12ویں جو امام آئیں گے وہ اسی دن آنے والے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، شیعہ والوں کا عقیدہ۔ اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے شب برات کی قرآن و حدیث میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لوگ اس رات کو سب سے پہلی جو چیز کرتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام، یعنی رات جاگنا، اور رات میں جس طریقے سے ہم رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہزاری نماز پڑھتے ہیں، یعنی 1000 رکعت والی نماز۔ بعض مساجد میں 100 رکعت والی نماز پڑھی جاتی ہے، بعض مساجد میں 14 رکعت والی نماز پڑھی جاتی ہے، بعض مساجد میں 12 رکعت والی نماز پڑھی جاتی ہے، بعض مساجد میں 10 رکعت والی نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ 15ویں شعبان کے رات کو قیام اللیل کا خاص اہتمام کرنا، چاہے وہ 10 رکعت ہو، 12 رکعت ہو، 14 رکعت ہو، 100 رکعت ہو، 1000 رکعت ہو، اس کی کوئی صحیح دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ جو بات قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ بات دین میں نئی بات ہوگی، دین میں نئی بات بدعت کہلائے گی، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ ان راتوں کو منا رہے ہیں تو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ ابن ماجہ حدیث نمبر 261، جو کہ ضعیف حدیث ہے، اس کا حوالہ لے کر وہ لوگ فرماتے ہیں، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو رات میں تم قیام اللیل کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، اور دن میں روزہ رکھنا، جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں جو راوی ہیں وہ موضوع رائے بھی ہیں۔ اس کے جو راوی ہیں نا، حدیث بیان کرنے والے، وہ من گھڑت راوی ہیں، اپنے طرف سے بولنے والے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر بن محمد۔ ابو بکر بن محمد اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ موضوع راوی ہیں، من گھڑت بولنے والے، اپنی طرف سے بولنے والے حدیث کے نام بول کر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو حدیث دلیل پیش کرتے ہیں یہ موضوع روایت ہے، ضعیف روایت ہے۔ اور ایک شب برات کا تصور، یعنی اس رات کو مغفرت والی رات سمجھنا، اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے یا سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی دلیل یہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اسی طریقے سے وہ لوگ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان آیت نمبر 3 کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کی، جبکہ ہمارے اسلام مسلمان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سے مہینے میں نازل کیا؟ رمضان کے مہینے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اسی طریقے سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یاد رکھیں، موٹی بات ہے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی۔ جو رات شعبان میں ہے اور قدر والی رات رمضان میں، دونوں رات ایک ہو سکتی؟ جو فضیلت رمضان کی ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا، یہ لوگ کہتے ہیں شعبان میں نازل ہوا، اس کا مطلب ہے قرآن کی 2 آیتیں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
بلکہ یہ لوگ جو بتا رہے ہیں یہ غلط بتا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شعبان میں قرآن نازل بھی نہیں ہوا اور 15ویں شعبان کی رات کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے، کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ اس رات کو جاگنا اور اسی طریقے سے ایک بدعت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس رات میں اور ایک جو بدعت کا کام ہوتا ہے، خرافات کا کام ہوتا ہے، قبرستان کی زیارت کرنا۔ اس میں بھی وہ لوگ ضعیف روایت کو دلیل مانتے ہیں۔ روایت یہ ہے وہ لوگ جو دلیل روایت مانتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوئے ہوئے تھے، میرے پاس ان کی باری تھی، میں دیکھتی ہوں اپنے پہلو کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ موجود نہیں۔ میں گھبرا کے اٹھتی ہوں، گھر سے باہر جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقی جو جنت البقیع قبرستان ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس بات کو دلیل بنا کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت کرنا 15ویں شعبان کے رات کو سنت ہے۔ میرے بھائی، یہ حدیث جب ضعیف ہے، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے، موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں، ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں کر سکتا آپ اس پر عمل۔ جب ضعیف حدیث پر ہے تو اس پر عمل کیسے ثابت ہو گیا؟ قبرستان کی زیارت کرنا جائز ہے، لیکن خاص دن بنا کے، خاص رات کو متعین کر کے اسی رات کو جانا، اسی رات کو قبرستان کو صاف کرنا اور قبروں کی لپائی کرنا، پھوتائی کرنا، قبروں کو صاف کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن و حدیث میں اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور ایک بدعت جو اس رات کی جاتی ہے وہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ مخصوص پکوان بنانا، خاص پکوان پکاتے ہیں، حلوے، پوری، یا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہمارے جو مردے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، ایسے لوگ ہمارے گھر حاضر ہوتے ہیں اور ان کے جو فیوریٹ ڈشز تھے وہ تیار کی جاتی ہیں۔ ڈرائی فروٹس رکھا جاتا ہے، یہ فریش فروٹ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ان کو پسند، دیکھو یاد رکھو، ماں باپ جب زندہ تھے 2 وقت کی روٹی کے لیے تڑپ بھوکے مرتے تھے، تب ہم نے ماں باپ کا خیال نہیں رکھا، اور جب مر گئے ہیں تو ان کے پسندیدہ چیز بنا کے ڈشز تیار کرتے تھے۔ کتنی بیوقوفی، کتنی ناسمجھ کی بات ہے، کتنی نادانی ہے۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ سب خرافات ہیں، دین میں نئی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں گھر میں آتی ہیں اور ان کے جو فیوریٹ ڈشز تھے، ان کا جو پسندیدہ پکوان تھا اس کو پکانا اور غریبوں میں تقسیم کرنا، اس کی دلیل قرآن و حدیث میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ہو، جس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یاد رکھیں، خصوصاً خاص طور پہ ایک ہی دن خاص کر کے، اسی دن جو ہے آپ قبرستان جا کر قبرستان کی صفائی کر کے، پھر گھر کی صفائی کر کے، مخصوص پکوان پکا کے غریبوں میں تقسیم کرنا، مخصوص پکوان پکا کے گھر میں رکھنا، تاکہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی روحیں آئیں گے اور وہ کھا کر جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں عقل سے بھی سوچیں گے آپ، سائنس کے حساب سے بھی سوچیں گے تو ماننے والی چیز نہیں ہے کہ مرنے والا انسان کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مومنین میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو مر جاتے ہیں، جو مردے ہیں، ان کی روحیں واپس کبھی قیامت تک نہیں آ سکتی۔ برزخ کی زندگی ہے، وہ پردہ ہے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں، بیچ میں برزخ والی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی، قبر میں چلے جانے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد انسان کی روح واپس پھر ان کے گھر نہیں لوٹتی۔ اور لوگوں کا اور ایک بد عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ ان کا مخصوص پکوان نہ پکایا جائے، حلوہ پوری نہ پکایا جائے، تو ان کی روحیں ہمارے گھر کی دیواریں آ کر چاٹتی ہیں۔ تو اچھی بات ہے نا بھائی، آپ مت صاف کرو، وہی آ کے صاف کر کے چلے جائیں گے آپ کی دیواریں۔ ضرورت ایک بات کی ہے کہ دین کو صحیح سمجھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بھی عمل کرتے ہیں، عمل کرنے سے پہلے ایک سوال کریں، کوشچن مارک رکھیں، جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو الحمدللہ کیجئے، ثواب ملے گا، اگرچہ نہیں ہے تو مت کیجئے، کریں گے تو بدعت کہلائے گا۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اور ایک چیز جو بدعت ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی رات کو خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور نازل ہو کے سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے لوگ اس دن جو ہے
قبرستان میں جا کے قمقمے لگاتے ہیں، چراغاں قائم کرتے ہیں، رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، ہزاری رکعت والی نماز پڑھتے ہیں، حلوے پوری پکوان پکایا جاتا ہے، خوشی منایا جاتا ہے۔ جس دھوم دھام سے، جس خوشی سے، جس مبارکبادی سے عیدین یہ لوگ نہیں مناتے، اس سے کہیں زیادہ اس میں وہ لوگ خرافات کرتے ہیں، بدعت کا کام کرتے ہیں، اور فضول خرچی، پیسوں کا بھی فضول خرچی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے، جانی نقصان بھی ہوتا ہے، اسی طریقے سے دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کے اس مہینے میں جتنے بھی بدعات کے کام ہو رہے ہیں اس سے پرہیزی کرنے کی ضرورت ہے۔ ضعیف روایت اس کے سلسلے میں وہ لوگ یہ بتاتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث 1390، یہ بھی ضعیف حدیث ہے، اور میں نے بتا دیا کہ جو بھی ضعیف حدیث ہے اس پر عمل کرنا درست نہیں، جائز نہیں، ضعیف حدیث ہے۔ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کی رات کو اپنے بندوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، اور مشرکین کے سوا یا ایسے لوگ جو دوسرے بھائی کے تعلق سے کینہ کپٹ دشمنی رکھتے ہیں، یہ دو لوگوں کی سوا سارے لوگوں کے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جبکہ حدیث ضعیف ہے، جس پر عمل کرنا درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کے رات کو خصوصی عبادت کرنا، خصوصی قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اس کے دن میں روزے رکھنا، اسی طریقے سے مخصوص پکوان پکانا، یا اسی طریقے سے قبرستان کو چراغاں کرنا، قبرستان میں جو ہے قمقمے لگانا، لائٹنگ سجانا، قبرستان کی زیارت کرنا، یا ہزاری نمازیں پڑھنا، 100 رکعت والی نمازیں پڑھنا، خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنا، اجتماعی نماز کا اہتمام کرنا، اجتماعی فضائل کے جتنے بھی کام ہیں، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بدعت ہے، دین میں ایجاد کردہ کام ہے، دین میں کوئی چیز جو بھی بدعت ہے وہ بدعت گمراہی ہے، آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، رسول کے احکامات کی بات مانو، احکامات کے مطابق زندگی گزارو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع مت کر لو۔ ہمارے اعمال کب ضائع ہوں گے؟ جب ہم نبی کی بات کی مخالفت کریں، جب ہم اللہ کی بات کے اپوزٹ زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارے اعمال کر کے بھی اعمال برباد کہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ وہ عمل جو بندہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کرتا ہے، اگرچہ اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو پھر وہ عمل مردود ہے، باطل ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ ہم تو عمل کرنے کی نیت سے کریں گے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کریں گے، لیکن وہ عمل برباد ہونے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ عمل کریں، آج کا پیغام یہی ہے، جو بھی عمل آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کریں گے اس میں آپ کا فائدہ ہے، بھلائی ہے۔ جب بھی عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے ایک سوال کر لے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے تو الحمدللہ کیجئے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اگرچہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہیں رک جائیے، فل اسٹاپ ہو جائیے، اس عمل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اب تک کر رہے تھے تو یہاں فل اسٹاپ کر دیجئے، یہیں روک دیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ سے رجوع ہو جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے دور رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی پیروی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں۔ جہاں بھی مسلمان مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے۔ جو بھی مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو پھیر دے۔ اے اللہ جو بھی قرض کے متلاشی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے قرض کے جو حلال راستے ہیں وہ وسائل فراہم کر۔ جن بچیوں کے بھی غریب بچیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے حلال رشتہ، نیک رشتہ اور برکت والا رشتہ نصیب عطا فرما۔ جو بھی نوجوان
رزق کی تلاش میں ہیں، حلال رزق کی تلاش میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو حلال جاب، حلال رزق عطا فرمائیں۔ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائیں، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ جو بھی گزر چکے ہیں مرحومین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ہمیں مرتے دم تک قرآن و حدیث کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔